اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اگر ہم احادیث نبوی کی روشنی میں دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں، جن میں فتنہ دجال سر فہرست ہے، اور اسی سے متعلق احادیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی متعدد بار ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیشن گوئی فرمائی تھی۔ دوستو، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک کے مطابق جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم اماک اور دابق میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اماک اور دابق ملک شام میں واقع ہیں۔ جبکہ مدینہ سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ، کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اور 1/3 حصہ شہادت پائے گا، جبکہ 1/3 حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے، تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہاں سے خروج کرے گا، جس کو آج کل خراسان کہا جاتا ہے، جو کہ قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور مدینے کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو پھر یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا کہ اگر آپ دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کر کے اپنی خون سے رنگی ہوئی تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک تم لوگ ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو کہ چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند چوڑے چپٹے ہوں گے، اور ان کے جوتے بالوں کے بنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینہ کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ آ جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا منبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گریز کرنا، اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا، یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ سور بن یزید کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی قسم کے خون خرابے کے بغیر کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ خواتین و حضرات، ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور ملحم الکبریٰ کا جو نقشہ مخبر صادق نے فرمایا، اس کے مطابق یہ جگہ اب اس امت کے پاس کچھ دیر کا مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے متعلق ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کہ کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روما میں سے کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ یعنی قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہے۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رہیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی اور مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ دوستو، یہاں ایک بات تو یقینی ہے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جب حق و باطل کا آخری معرکہ برپا ہونے کو ہے، جس کی ترتیب ہمیں واضح طور پر احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ ایسی ترتیب جو کہ یروشلم کی آبادی سے مدینہ کی ویرانی اور پھر دوبارہ قسطنطنیہ کی فتح کو بیان کرتی ہے۔ یروشلم کی آبادی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ شہر اس دنیا کا مرکزی مقام بنے گا، مدینہ کے باسی اسے چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا اور اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکے کی طرف بھاگے گا، پھر اس کے پاس اہل مکہ میں سے لوگ آئیں گے اور اسے خلافت کے لیے نکالیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے، مگر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے، یعنی مدینہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی جائے پناہ نہیں رہے گا۔ اس بیعت کے بعد اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس بڑی جنگ کا جو نقشہ اور ترتیب احادیث کی کتب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، اس کا آخری بڑا معرکہ ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں کا وہ میدان ہوگا جہاں 2 شہر آماک اور دابق واقع ہیں۔ احادیث کے مطابق جنگ کا آغاز عراق میں فرات کے کنارے سونے کا ایک پہاڑ نکلنے سے ہوگا، اور پھر فرمایا کہ جب اہل شام میں خرابی پیدا ہو گئی تو تم میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہوگی۔ معزز ناظرین، یہ تمام پیشن گوئیاں تو دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہیں۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔
آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا کہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔